یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔ اس وقت ہم اس عظیم مزار شریف پر حاضر ہیں کہ جہاں آج سے کچھ سالوں قبل، تقریباً 5 سال قبل، مدنی قافلے میں ترکی جب آنا ہوا تھا تو ان کے مزار پر آئے تھے میری مراد شیخ عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے مزار پر آنے والوں کے لیے بشارت انہوں نے عطا فرمائی، جو ان کے مزار پر آئے گا وہ نہ کبھی ڈوب کر مرے گا، نہ جل کر مرے گا، نہ وہ اپنے فائنینشل یعنی فقیری اور معاشی مسائل میں گرفتار ہوگا۔ ایک اور بڑی اچھی بات جو آپ دیکھ رہے ہوں گے ترکی کے مزارات پر، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے کہ یہاں مزارات کے اوپر سبز امامہ شریف رکھا جاتا ہے۔ گویا سبز امامہ جو ہے وہ اولیاء کرام کی ان کے نزدیک پہچان ہے۔ اے رب کریم، ہم گناہگاروں کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صبح کا وقت ہے۔ الحمدللہ آج مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں نے مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے تہجد کی نماز کئی اسلامی بھائیوں نے باجماعت ادا کی۔ اس کے بعد مدنی قافلے کے اسلامی بھائی شیخ عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے، وہاں نماز فجر ادا کی۔ اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ زندگی کی ایک یادگار فجر تھی کہ بارش ہو رہی تھی، مسجد فل تھی اور مسجد کے باہر دریوں پر بارش کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمیں بھی وہاں نماز پڑھنے کی سعادت ملی، دل خوش بھی بہت ہو رہا تھا اور ایک طرح سے ایک کڑن بھی ہو رہی تھی کہ کاش پوری دنیا کے مساجد کے اندر یہی حال ہو، مسلمان اسی طرح نمازوں کی فکر کریں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نیکی کی دعوت دینے کی نیت سے انشاءاللہ ہمارا یہ مدنی قافلہ برسا جا رہا ہے، اور برسا جانے کے لیے یہاں سے ایک شپ جس کو کہیں یہاں لوگ فیری کہتے ہیں اس میں ہم نے جانا ہے۔ اور یہاں کی فیری بھی ایک طرح سے یوں عجیب ہوتی ہے کہ بسیں بھی اس میں سفر کریں گی، تو ہم اپنی بس سے اتر کر اب آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں سفر ہوگا اور انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں ہیں، علماء کرام کی زیارت کی بھی نیت ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، دعوت اسلامی کا تعارف بھی پیش کرنا ہے۔ ترکش بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن سچی بات آپ کو بتاؤں، ایک یہ سمندر ہے اور ایک یہ جہاز ہے۔ مجھے آج یہ منظر دیکھ کر امیر اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ اب آیا جدہ کا ساحل، اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ۔ اللہ کریم ہم سب کو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے اور اس سفر کو خیر و عافیت سے پورا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیدل ہمارے ساتھ ساتھ گاڑیاں اندر جا رہی ہیں، بڑے بڑے ٹرالر جا رہے ہیں اور یہ ٹرالر یا پارک ہو جائیں گے، یعنی جو مسافر ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے اور ٹرالر اور گاڑیاں یا پارک ہو جائیں گے۔ آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات
مقدسات ہماری جو بس ہے وہ اندر چلی گئی ہے اور اب ہم انشاءاللہ اوپر آ گئے. مقامات مقدسات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله بسم الله بسم الله مجريها مجريها ومرساها ومرساها إن ربي إن ربي لغفور رحيم لغفور رحيم سبحان الذي سبحان الذي سخر لنا سخر لنا هذا ما كنا وما كنا له مقرنين له مقرنين وإنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون لمنقلبون لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو یہ دعا پڑھی گئی بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ جو کوئی شخص پانی کا سفر کرے یعنی بحری جہاز پر کشتی پر سفر کرے اور یہ دعا پڑھ لے تو اس کی برکت سے وہ سفینہ جو ہے، وہ کشتی جو ہے، وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے. اللہ ہمارا یہ سفر خیر و عافیت سے پورا فرمائے. صلو علی الحبیب. یہ مقامات مقدسات، یہ مقامات مقدسات. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو ترکی میں جو سمندر ہے، جس سمندر سے گزر رہے ہیں، یہ بلیک سی ہے، جس کو کالا سمندر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ابھی تک یہ پتہ تو نہیں چلا، لیکن یہ بلیک سی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بالکل کشتی کے ساتھ ساتھ جو یہ پرندے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ کی شان ہے، اللہ نے انسان کو یہ عقل دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ اس نے مسخر کیا ان سواریوں کو ہمارے لیے کہ ہمارے بسیز بھی، ہمارے ٹرک بھی اس کشتی کے اندر ہے اور خود بھی اس میں ساتھ ہے. یہاں یہ بتاتا چلوں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کشتی یہ اگر سمندر پار کرنا ہے تو دو چیزوں کی حاجت بڑی ضروری ہے. ایک تو اچھی کشتی ہو، جبھی ظاہر سمندر پار ہوگا. دوسرا نیویگیشن سسٹم اوپر لگا ہوا ہے جس کے ذریعے راستہ بتایا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہاں جانا ہے تو پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے. پہلے زمانے میں نیویگیشن سسٹم تو نہیں تھا. اب پہلے زمانے میں ستاروں کے ذریعے راستہ، جو کشتی دان تھے جس کو ہم یہ کیپٹن کہتے ہیں، یہ راستہ اس طرح تلاش کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اہل سنت کا بیڑا کیوں پار ہے. فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی کشتی بھی بڑی پیاری ہے اور ستارے بھی بڑے اعلیٰ ہیں. اور وہ کشتی کیا ہے؟ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میری جو آل ہے وہ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، اور جو اس پہ سوار ہو گیا وہ پار لگ جائے گا. اور صحابہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو اب ستارے صحابہ ہو گئے، کشتی جو ہے وہ پیارے آقا کی آل ہو گئی. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے. ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہمارا مدنی قافلہ برسا ایک اور شہر ہے یہاں پہنچا ہے. ہم کشتی کے ذریعے یہاں پہنچے ہیں. ہم تو باہر آ گئے ہیں، ہماری بس کے باہر آنے کا انتظار ہے. جی ہاں، بس ابھی بھی کشتی میں ہے
جب بس انشاءاللہ باہر آئے گی تو مدنی قافلے کے اسلامی بھائی بس میں سوار ہوں گے. اور یاد رہے کہ برسا وہ شہر ہے جہاں حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار ہے، جنہوں نے تفسیر روح البیان، جی ہاں قرآن پاک کی وہ مشہور و معروف تفسیر روح البیان جو لکھی، انشاءاللہ ان کے مزار پر بھی حاضری دیں گے. اللہ نے چاہا ان کے مزار پر حاضری کی برکت سے قرآن پاک کی برکات اور نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ. یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ. میٹھے اسلامی بھائیوں، برسا کی مسجد کبیر میں موجود ہے. بہت ہی شاندار مسجد، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سینکڑوں سال، کئی صدیوں پرانی مسجد ہے. اور یہاں جو غلاف موجود ہے، سبحان اللہ، یہ غلاف تقریباً 400 سال پرانا خانہ کعبہ کا غلاف ہے. سلطنت عثمانیہ جس بادشاہ عثمان کے نام پر ہے، انہوں نے بھی یہاں پر نماز ادا کی ہے. لیکن یہ غلاف کعبہ واقعی یونیک ہے. اس کلر کا، اس انداز کا غلاف کعبہ پہلے نہیں دیکھا تھا. ماشاءاللہ تقریباً 400 سال پرانا اتنا بڑا غلاف کعبہ ہے. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اس غلاف کعبہ کی زیارت عطا کی ہے، جلدی جلدی ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جامعہ کبیر البرسا میں موجود ہیں اور یہ 700 سال پرانی مسجد ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو محراب ہے، جو امام صاحب جہاں خطبہ وغیرہ دیتے ہیں، جو ممبر ہے، یہ ایسی لکڑی سے بنایا گیا ہے، اس پورے ممبر میں کہیں بھی کوئی کیل شامل نہیں ہے. یعنی یہ ان کے بقول یہ تعمیر کا ایک شاہکار ہے. اور اس مسجد کی پوری تعمیر، عالی شان مسجد، کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ سلطنت عثمانیہ کا اور یہاں کے رہنے والوں کا عشق رسول ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں ہر مزدور جو تھا وہ باوضو رہا، باوضو رہ کر 700 سال پہلے عظیم الشان مسجد بنائی. یاد رہے یہ وہی سلطنت عثمانیہ جنہوں نے مسجد نبوی شریف کی جب تعمیر کی تھی تو اس وقت بھی یہ تعمیر، تمام مزدور جو تھے، تمام کام کرنے والے باوضو رہ کر کام کرتے. ایک اور بات یہاں کہنے والے بتاتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام
جو ہیں ان کی بھی اس مسجد میں آمد ہوئی ہے. اس مسجد کی جب تعمیرات جاری تھی تو بہرحال عشاق جہاں ہوں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما اور ہمیں بھی تیرا گھر خوب تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما. آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ زندگی میں کم از کم ایک مسجد ہم بھی ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں بڑا خوبصورت منظر ہے کہ مسجد کے بیچوں بیچ کس انداز سے انہوں نے یہ وضو خانہ بنایا ہے. اور ہمارے بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جب تعمیر ہو رہی تھی اس مسجد کی تو یہاں ایک عورت کا گھر تھا, بوڑھی عورت تھی, اس کا گھر تھا اور اس گھر کو اس نے مسجد بنانے سے کی اجازت نہیں دی. پھر اس زمانے کے جو قاضی تھے انہوں نے کثیر رقم دے کر اس گھر کو خریدا اور اب ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ایک وضو خانہ بھی ہے اور ایک بہت شاندار تعمیر ہے. یعنی مسجد بنائی گئی ہے لیکن بڑی محبتوں کے ساتھ بنائی ہے. اللہ بنانے والوں کو اس کی جزا عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی مسجد بنانے کا شوق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ مقدسہ